Let's start with the حج. حج ایکچولی کیا ہے؟ اگر غور سے دیکھیں نا، طواف اللہ کے گھر کا طواف ہے، مگر صفا مروہ یہ کیا ہے؟ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا ہے۔ لاجک تو یہ کہتی ہے یار ان دو پہاڑوں کے درمیان چلنے سے بہتر ہے کعبے کا طواف کر لو، لیکن نہیں، ایک ماں کی ادا ہے کہ اس ماں نے اپنے پیاسے بیٹے کے لیے پانی تلاش کیا، تو جب ماں دوڑی تھی رب کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب منا کیمپس میں رہتے ہیں، عرفات میدان میں رہتے ہیں، مزدلفہ پتھریلی زمین پر سوتے ہیں، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ نہ اس میں کوئی بظاہر دیکھا جائے تو کوئی تلاوت ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اسپیشل کوئی ایسا عبادت وہاں کی نہیں ہے، وہاں ٹھہرنا ہے۔ یہی کام کعبے پہ تو ہو سکتا تھا، عرفات تو ہے بھی حدود حرم کے باہر، مگر اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ اللہ والوں کی یادیں ہیں کہ نبی پاک یہاں ٹھہرے تھے، اللہ والے یہاں ٹھہرے تھے، ان کی ادا کو ادا کرنا ہے۔ منا کی راتیں کیمپوں میں گزارنا افضل ہے چہ جائے کہ کعبے کے قریب گزارنا، کیونکہ وہاں نبی پاک نے رات گزاری تھی، تو امتی کا کام یہ ہے کہ وہ بھی وہاں رات گزارے۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ پھر جو رمی کی جاتی ہے، جمرات کو پتھر مارے جاتے ہیں، شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، شیطان تو اب وہاں نہیں ہے، ایک دیوار ہے، سارے حاجی مان رہے ہیں۔ لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ اتنے سارے لاکھوں لوگوں کو کنکر لائن لگا کے اتنا رش ہوتا ہے، مار رہے ہوتے ہیں، اس کی بجائے 2 طواف ایکسٹرا کروا دو۔ نہیں، اللہ کی رضا ہے کہ میرے ابراہیم نے جو کام کیا میرے بندے وہ کام کریں۔ بلکہ میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اگلے سال حج نصیب فرمائے۔ میں نے اب تک جتنا پڑھا ہے، میرا مطالعہ بہت تھوڑا ہے، آپ بھی کسی مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھئے گا، جتنے نیک اعمال ہیں ان کے فضائل میں نے اب تک 2 ہی اعمال ایسے پڑھے ہیں کہ جن کو کرنے سے کبیرہ گناہ کی معافی کا اعلان ہے۔ ہر جمرے کو رمی کرنے پر، ہر رمی کرنے پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور کام ہے جو آپ آسانی سے چاہیں تو ہر ہفتے میں کئی بار اپنے محلوں میں کر سکتے ہیں کہ جنازے کو جو کاندھا دیتا ہے نا، ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کاندھا نہیں دیتے لوگ، اللہ اکبر، یقین کریں لالچ ہونی چاہیے کہ یار جنازہ ہوا ہے، چلو جنازہ پڑھوں، 40 قدم میں بھی سنت ادا کر لوں، 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مواقع ہوتے ہیں کہ نیکی کدھر سے ملے گی۔ میں نے ابھی بتایا بیلنس شیٹ سیٹ کرنی ہے۔ ہاں، یہ کبیرہ گناہ جو معاف کروانے والے اعمال ہیں اس کو تو ڈھونڈ کے کیا کرو اور آگے بڑھ کے کیا کرو۔ بہرحال اب دوبارہ آتے ہیں تو اب یہ تمام چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ صفا مروہ کی سعی، جمرات کی رمی، منا عرفات میں، یہ سب یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول یہ ہے کہ اللہ والوں کی یاد منائی جائے۔ کوئی پراپر حج کو سمجھے نا تو اس کو پھر یہ بات کبھی بھی کنفیوز نہیں کرے گی کہ اولیاء کرام کی یاد کیوں مناتے ہیں، عرس کیوں مناتے ہیں، ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، سالانہ دن کیوں مناتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر اللہ والوں کی یاد نہ منانا ہوتا اور یہ درست نہ ہوتا تو پھر اتنے سارے حج کے اعمال کیا ہیں؟ سارے کے سارے اللہ والوں کی یاد ہے۔ اللہ کی عبادت تو طواف میں ہو رہی ہے، لیکن رب نے اس کو بھی اپنی عبادت قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے صفا مروہ کی پہاڑی کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دے دیا، کیونکہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا میسج حج سے یہ ملتا ہے کہ حج اللہ والوں کی یاد ہے، اور اللہ والوں کی یاد منانا یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول عمل ہے۔ پھر آگے چلیں تو جو یہ احرام ہے نا، اللہ کرے آپ کو اور مجھے بار بار پہننا نصیب ہو، بلیو کریں اس کی کیفیت ہی اور ہے۔ لیکن جب احرام پہنتا ہے نا انسان، تو امام غزالی نے لکھا کہ وہ احرام پہنے تو اپنے کفن کو یاد کرے کہ ایک وقت آئے گا سارا لباس اتار کر کفن پہنایا جائے گا۔ حج کو جائے، سفر پر جائے تو اس سفر کو یاد کرے کہ ایک بار مجھے گھر سے جنازے کی صورت میں لے کر جایا جائے گا، گھر بار، کاروبار، فیملی سب پیچھے، اور میں قبر میں چلا جاؤں گا۔ جس طرح حج کو گیا ہے، احرام پہن کر گیا ہے، سمجھ لے ایک دن آئے گا جب کفن پہن کے گھر سے نکلوں گا۔ ایک اور بات امام غزالی لکھتے ہیں، کعبے کا دیدار کرے تو غلاف کعبہ پکڑ کر یہ اپنے آپ کو احساس دلائے، آج کعبے سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، ایک دن آئے گا جب رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا۔ ایکچولی ایوری اسٹیپ ہیو میسج، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں۔ اسی آپ میں ہم میں سے کئی لوگوں نے حج نہیں کیا، لیکن قربانی ہم میں سے بہت سو نے کی ہوگی، یا کہیں نہ کہیں اس معاملات سے ہم ان ٹچ رہے ہوں گے۔ یہ قربانی دراصل کیا ہے؟ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟
یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے چلے. اگر اس کی پوری ڈیپتھ پہ جائے نا تو میں کہتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسماعیل ملے کیسے. ہاں آپ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اور آپ کی دعا پتہ کیا تھی؟ اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع عربی زبان کا لفظ ہے، ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسمع کے معنی بنتے سن لے، ایل کے معنی اے پروردگار، اے میرے مالک سن لے، مجھے اولاد دے. آپ مسلسل دعا کرتے رہے جب جا کے حضرت اسماعیل ملتے ہیں. کسی کے یہاں 10 سال بعد بیٹا ہونا وہ پیر نہیں رکھنے دیتا بچے کو زمین پہ، بڑے سالوں بعد ہوا ہے. اور اس کے بعد اب آپ جب وہ بچہ کچھ چند سالوں کا ہو جاتا ہے تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو قربان کرنا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اچھا یہاں ایک اور بات وہ بھی آپ کو پتا ہوگا، یہ حضرت ہاجرہ جو دوڑی تھی وہ کن کے لیے دوڑی تھی؟ وہ بھی حضرت اسماعیل کے لیے دوڑی تھی. بیٹا پیدا ہوتا اور حکم دیا گیا کہ ان کو کعبے کے قریب چھوڑ کر چلے جائیں. ماں اور بیٹے کو چھوڑ کر آپ چلے گئے اس بیابان کے اندر. یہ کتنی بڑی قربانی تھی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اور پھر حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم کا جاری ہونا. اور آپ تو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کہ اس زمانے میں بلکہ اب بھی دنیا میں جہاں پانی ہوتا ہے وہیں زندگی ہوتی ہے، وہیں آبادی ہوتی ہے. زمزم کا شروع ہونا، مکے کی آباد کاری شروع ہونا، اور آہستہ آہستہ مکہ ایسا آباد ہوا کہ پوری دنیا کا مرجع بنا. پھر کعبے کی اثر نو تعمیر ہونا. یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم جو ہے نا، یقین کریں وہ ہستیاں ہیں، ان کے اتنے احسانات ہیں کہ پڑھے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اب ذرا سنیے گا، آپ کو یہ کہا گیا کہ بچے کو قربان کرنا ہے، اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے. آپ ایک دن تو سوچتے رہے کیونکہ خواب میں یہ حکم دیا گیا تھا. دوسرے دن آپ کو یقین آ گیا. تیسرے دن آپ نے بچے کو لے کر جانا چاہا، لیکن کمال دیکھیں کہ اپنے بچے سے مشورہ بھی کیا ہے. اب بیٹا دیکھو کیسی فرما بردار. آپ نے جو مشورہ کیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. پہلے آپ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. کسی کو ذبح کرنے کے لیے رائے پوچھیں گے تو کیا رائے دے گا؟ اچھا عمر 7 سال، ایک روایت کے مطابق 9 سال، اتنی کم سنی ہے. مگر تربیت ابراہیمی دیکھو کہ وہ بیٹا کہتا ہے اے میرے والد کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر. اچھا جب آپ لے کر گئے نا اپنے بیٹے کو تو شیطان مختلف روپ میں آپ کے سامنے آیا اور آپ نے فرشتوں کے کہنے پر اسے کنکر مارے. یہ وہ رمی ہے جو آج حاجی کرتے ہیں. مگر یاد تو کیجئے کہ یہ کیسی رمی تھی، یہ کیسا کمال تھا کہ اس وقت باپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے اور شیطان بیچ میں آ کر ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ بیٹا کیسا فرما بردار کہ جب ذبح کرنے کا وقت آیا نا تو بیٹا کہتا ہے بابا جان 1-2 کام کیجئے کہ آپ مجھے ذرا اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں جب زور سے ہلوں گا تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا میرے خون سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں. اور بابا جان دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے تاکہ مجھے ذبح کرتے وقت آپ میرے چہرے کو نہ دیکھیں، آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی. اچھا بابا جان چھری کو زیادہ تیز کر دیجیے گا تاکہ وہ گلے پر جلدی چل جائے، مجھے بھی کم تکلیف ہوگی. اور میرے اس عمل کے بعد مجھے جب آپ گلا میرا کاٹ دیں، ذبح کر دیں تو میرا لباس میری ماں کو دے دیجیے گا، تھوڑا اسے تسلی ہو جائے گی. کبھی سوچا یہ باتیں کتابوں میں تو ہیں، قربانی کتنی بڑی ہے. باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، بیٹے کا عمل کیسا ہوگا. آج وہ لوگ جو تھوڑی سی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وقت کی قربانی نہ مال کی قربانی. آج کسی کو کہو بھائی آؤ مسجد میں ٹائم نہیں ہے، کچھ دین کے لیے 2-3 دن دے دیں، نہیں بھائی بہت مصروف ہوں، کاروبار ہے، جاب ہے. وہ کیسے خاندان تھے، اللہ کا حکم سب کچھ قربان. اور پھر اس کے بعد جو کمال ہوا ہے نا کہ جب آپ نے چھری پھیری، اچھا آپ نے چھری پھیر دی تھی، یاد رہے آپ نے اپنا کام کر دیا تھا، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. مگر پھر کیا ہوا کہ حکم الہی ہوتا ہے جبریل امین کو کہ جنتی مینڈا لے کر جائیں. اچھا جو جنتی مینڈا لے کر جبریل امین آئے نا، پھر اب آپ تو اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، چھری ہاتھ میں ہے اور آپ ذبح کر رہے ہیں. جبریل امین تو آسمانوں سے آ رہے ہیں، تو اوپر سے جبریل امین نے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے جب اوپر دیکھا آسمانوں کی طرف تو دیکھا تو جبریل آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش جو ہے اب ختم ہو گئی ہے. تو حضرت ابراہیم نے بے ساختہ
کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا تو حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ گیا کہ لگتا ہے معاملہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی اور حکم آ گیا ہے اور قربانی قبول کر لی گئی ہے اور فدیہ آ گیا ہے. تو آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اب پتہ ہی جو آپ عید کے دنوں میں تسبیح پڑھتے ہیں ایسی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کا سینیریو, اس کا بیک گراؤنڈ تو سمجھو. اس سے مقبول تسبیح کون سی ہوگی جس کے ابتدائی الفاظ حضرت جبرائیل نے کہے, درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم نے کہے اور آخری الفاظ جو کہے وہ حضرت اسماعیل نے ادا کیے ہیں. یہ تسبیح قربانی کی کیسی عظیم داستان بیان کرتی ہے کہ ملی کیسے موقع پر کہ جب باپ بیٹے کے اوپر پیر رکھ کر چھری چلا رہا ہے اور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے اور جنتی مینڈھا آ رہا ہے. اس سینیریو کو یاد کر کے جب اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ, یہ کیا عظیم قربانی ہے. آج ہم پر احسان تو دیکھو رب کا, ہمیں کہا بکرا, بکری, دمبا, گائے, اونٹ ذبح کر دو, تمہاری قربانی ہو جائے گی. ہمیں نہیں کہا کہ اپنا بچہ قربان کرو, ہمیں نہیں کہا کہ جناب اپنا ایک ہاتھ کاٹ کے قربان کر دو. اللہ نے کتنی